السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یونیک اسٹوڈیو۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد حنظلہ حسان۔ آج میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں، ہر دل عزیز مفتی عبدالقوی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابرا سفر کر کے آئے تو آپ کے آنے سے پہلے اللہ رب العالمین نے ہمیں سعادت دی کہ آپ کے لیے ہم نے چائے اور یہ سب چیز تیار رکھی تھی۔ میں نے آپ کو دیکھا تو نہیں تھا، لیکن آپ لوگوں کے ناموں کی وجہ سے میں سمجھ رہا تھا کہ آپ اہل دین ہیں، اہل علم ہیں، سفر کر کے آ رہے ہیں، تو آپ کے لیے اکراماً جیسے دودھ پہلے آ جاتا ہے، بچہ دنیا میں بعد میں آتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ حضور یہ فرمائیے، پچھلے دنوں آپ کا ایک معاملہ بنا مولانا عبدالعزیز صاحب کے ساتھ، غازی عبدالعزیز صاحب کے ساتھ، اس میں قصور کس کا تھا؟ آپ وہاں پر کیوں گئے؟ سب سے پہلے بات یہ ہے۔ دوسری بات، ایک منٹ میری سن لیجیے پہلے۔ جی میں سن رہا ہوں۔ سب سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو وہاں پر باقاعدہ انوائٹ کیا گیا تھا کہ آپ یہاں پر تشریف لائیں، تو پھر آپ کے ساتھ یہ رویہ کیوں اختیار کیا گیا؟ میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں، جو ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا ایسا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا عبدالعزیز صاحب کے جو والد گرامی تھے نا، یہ اور میرے والد گرامی ملتان میں مدرسہ قاسم العلوم، جس کے اس وقت شیخ الحدیث حضرت مفتی محمود صاحب تھے، یہ ہم سبق تھے۔ ٹھیک ہے۔ پھر یہ میرے علاقے کے ہیں، یہ بھی سرائکی ہیں۔ اچھا، سرائکی ہیں۔ مولانا عبدالقادر آزاد صاحب اللہ انہیں مزید عظمتیں دے، اور اس وقت قبر کے اندر آرام کر رہے ہیں۔ تو ہم یہ تین لوگ آپس میں اکٹھے ہوتے تھے بیرونی دنیا کے سفر میں، تو اس لیے مولانا کے ساتھ میرا بڑا اچھا تعلق تھا، اور ان بچوں کو پتہ ہے کہ ان کا اور میرا اور ان کے خاندان کا تعلق کتنا پرانا آ رہا ہے۔ ان کے والد صاحب کے ساتھ؟ ہاں 1982 سے۔ اچھا جی۔ جس کمرے کے اندر یہ معاملہ انہوں نے کیا، اس کے ساتھ والا کمرہ اس زمانے میں ہماری جناب تبلیغی جماعت والوں کی طرح جس طرح مسجد میں آدمی سوتا ہے اعتکاف کی نیت سے، تو مولانا آزاد، میں، مولانا ضیاء القاسمی صاحب، اسی طرح باقی علماء حضرات آ کے وہاں ٹھہرتے تھے اور رہتے تھے۔ ان کے ساتھ تو میرا ایک خاندانی تعلق ہے۔ تو میں جب بھی اسلام آباد میں ہوتا ہوں، یہ میلوڈی کا علاقہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت اچھا اور پوش علاقہ ہے، تو یہاں میرے بہت سارے دوست احباب ہیں، ان کی رہائشیں ہیں اپنی۔ پھر ساتھ ہی ہالیڈے ان ہوٹل، اسلام آباد ہوٹل ہے، وہ میرے اپنے بھائی صاحبان کا ہے، تو ان کے ساتھ تو پچھلے 4 مہینوں میں بھی میں 3 مرتبہ اس مسجد میں گیا ہوں۔ اچھا جی۔ یہ میرا معمول تھا۔ ٹھیک ہے۔ اگر سردی کا موسم ہوتا تھا تو وہ دوسری طرف مسجد ہے، اس میں ہمارے وہ مفتی سعید صاحب ہیں، تو وہ باہر صفحے بنتی تھی، بڑا مزہ آتا تھا، دھوپ بھی اور ساتھ نماز۔ جب گرمی کا موسم ہو جائے تو میں ادھر چلا جاتا ہوں۔ تو میں وہاں سے معمول گیا، اور جیسے ہی پہنچا تو مولانا کے بیان کے آخری جملے تھے، ان کا عربی والا خطبہ سنا، پھر اس کے بعد انہوں نے جو دعا کرائی وہ سنی۔ اس دوران آخر میں انہوں نے ایک جملہ فرمایا جو لوگوں نے پسند نہیں کیا، میں نے بھی نہیں، کہ مجھ سے سر وہی مسافہ کرے جس کی داڑھی ہو، وہی مسافہ کرے جس کی پگڑی ہو، وہی مسافہ کرے جس کی سنت کے مطابق جنواز سلوار اونچی ہو۔ پر لوگ مسکرا دیے۔ میں آرام سے سنتیں پڑھ کے، جیسے ابھی سنتیں میری 1-2 رہتی تھیں، دائیں بائیں 10 12 15 20 لوگ آپ جیسے نوجوان آ گئے۔ معذرت کے ساتھ میں بات روک رہا ہوں آپ کی یہاں پر۔ مجھے سب سے پہلے بتائیں کہ ایک عالم دین کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ یہ بات کرے کہ مجھ سے مسافہ صرف وہ کرے جس کی داڑھی۔ اس کو چھوڑے۔ دیکھیں میری بات سنیں، مولانا علماء تو علماء ہے نا، علماء سے تو عوام ملے گی۔ میرے بیٹے بات سنیں، ہر زمانے کے اندر جلالی علماء بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جمالی علماء بھی ہوتے ہیں۔ میرے امام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کی طرح فقاہت والے، درایت والے یہ حضرات بھی ہوتے ہیں، روایتی حضرات بھی ہوتے ہیں۔ یہ نقشہ پوری دنیا میں 1500 سال سے تسلسل سے چل رہا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بات کر رہے ہیں۔ اب اس میں یہ ہوا کہ میں بڑے محتاط انداز میں، چونکہ آپ اہل دین لوگ ہیں، تو کوئی 25-30 لوگ، میں راجن پور سے ہوں، میں ملتان سے ہوں، میں ثوابی سے ہوں، میں فلاں سے ہوں، مفتی صاحب کیا حال ہیں، کیسے ہیں، ٹھیک ہیں، بخیریت ہے، بڑی تفصیلی گفتگو، تقریباً 10-12 منٹ۔ اس دوران 95% لوگ جو ہے وہ نماز جمعہ پڑھ کے چلے گئے۔ ٹھیک ہے۔ ایک صاحب میرے پاس ہے، انہوں نے کہا جی میرے ذاتی مسئلہ ہے خلو کا، اور میں نے دارالفتاء سے رابطہ کیا ہے، تو اب آپ جب نماز میں تشریف لائے تو مفتی آنے کرام نے کہا کہ میں مفتی صاحب سے بھی اس مسئلے میں رہنمائی لیتے ہیں، تو میں دارالفتاء میں چلا گیا۔ اچھا، وہاں 5 مفتی آنے کرام، ان سے پہلے حسن اللہ یاری کے حوالے سے گفتگو ہوئی، مجھے مبارکباد دینے لگ گئے۔ پھر اس کے بعد وہ ایک وراثت کا مسئلہ تھا، وہ بھی آپ کو بتا دوں کہ ایک صاحب تھے، وہ جسٹس تھے،
وہ اپنا کرسچن تھے، وہ فوت ہو گئے، ان کی ایک بیٹی بیرسٹر ہیں، وہ مسلمان ہو گئیں، تو یہ وراثت کہ کیا کرسچن اگر مورث فوت ہو جائے تو کیا، یہ بات چل رہی تھی، کیونکہ یہ موضوع بھی میرے خاندان کا ہے، میرے بزرگوں کا ہے۔ خلو کی بات ہوئی تو میں نے کہا بالکل میری اسلامی عدالت انصاف اسی طرح کے معاملات کو دیکھتی ہے۔ ہم تقریباً میرے خیال میں 15-18 منٹ وہاں مزے سے بیٹھے ہیں، اور مفتیان کرام کو اللہ جزائے خیر عطا فرمایا، ٹھنڈا پانی، چائے، پھر آخر میں یہ ملک شیک جوس منگا لیا، پھر اس کے ساتھ ہی جناب مختلف مسائل پہ گفتگو، پھر وہ میرے رسالے بھی ان کے پاس پڑے تھے، اس پر گفتگو ہوتی رہی، بڑے سکون سے محفل ہو رہی ہے۔ حضور میرا سوال کچھ اور تھا، آپ اس میں بتا رہے ہیں، مجھے سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ وہاں پر لینے کیا گئے؟ نماز پڑھنے گیا تھا نا میرے بیٹے، نماز جمعہ پڑھا، نماز جمعہ پڑھ کے اگر یہ مستفتی نہ آتا تو میں نے لوگوں سے ملتے جلتے سلام کرتے ہوئے چلے جانا تھا، نکل جانا تھا، ٹھیک ہے۔ اور اب چونکہ یہ مستفتی آ گیا ٹھیک ہو گیا، تو اس کی وجہ سے میں جناب چلا گیا دارالفتاء کی طرف، وہاں مفتیان کرام کو اللہ خوش رکھے بالکل دو زانو ہو کے بڑے ادب کے ساتھ میری گفتگو سنتے رہے۔ جی ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ اب اسی طریقے پر حضرت جب آئے، وہ میرے خیال میں بیان کرنے کی ضرورت نہیں، ایک آدمی جو تصویر کو حرام سمجھتا ہے، ویڈیو بنانے کو حرام سمجھتا ہے، آج کے زمانے کے اندر اس کے ہاں ویڈیو بنا کے اس کی اشاعت کرنے کو، افشاء کو حرام سمجھتا ہے، وہ کس طرح جناب ایک کلاشن کوف والے کو اپنا موبائل دیتا ہے۔ پھر جب میں اٹھا تو میں نے ایسے دیکھا تو مجھے معلوم ہوا کہ 2 لوگ، پہلے تو مجھے اس بات پہ حیرانی ہوئی کہ ابھی جو آدمی کہہ رہا تھا کہ مکمل داڑھی والا، پگڑی والا، سلوار اونچی والا مجھ سے مسافہ کرے، باقی کوئی مسافہ نہ کرے، اب وہ بیچارہ تقوی کے حوالے سے اتنے بدتر مقام پہ پہنچ گیا ہے کہ اپنی جناب کا موبائل ایک کو دے رہا ہے، دوسرا موبائل دوسرے کو دے رہا ہے، پھر اس کی کلاشن کوف لے رہا ہے۔ باقی جو انہوں نے گفتگو کی وہ اعلیٰ، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ جی بالکل۔ تو معنی یہ ہے کہ مجھے جو حیرانی ہوئی کہ اس نے میرے خاندان، اپنے خاندان کی عزت و عظمت کو نہیں دیکھا۔ چلو بہرحال میں چونکہ اس بارے میں مطمئن تھا کہ اس طرح کے جو جنونی حضرات ہوتے ہیں یہ عملی زندگی میں انتہائی ناکام ہوتے ہیں۔ اب میں نہیں کہتا، لوگوں نے کہا کہ جی عملی زندگی میں تو یہ اتنا ناکام ہے کہ بیچارہ برقع پہن کے یہاں سے بھاگا تھا۔ یہ پٹھانوں کی بات ہے، میری بات نہیں، کیونکہ پٹھان مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ انہوں نے کہا جی ہم پٹا ڈالتے ہیں اس کو گھسیٹ، میں نے کہا نہیں، ان کا میرا خاندانی تعلق ہے، یہ میرا سمجھو چھوٹا بھائی ہے، تو اگر چھوٹے بھائی کی طرف سے کوئی بدتمیزی، بد اخلاقی ہو جائے تو اس کا اپنا ضمیر بھی اس کو ملامت کرے گا۔ اب بہت سارے لوگوں نے مجھے بتایا کہ اس نے بہت سارے نجی محفلوں میں بھی اور لوگوں میں کہا ہے وہ بڑا علمی خاندان ہے میرا نام، اور بڑے علمی لوگ ہیں، بس مفتی صاحب کے پاس پیسہ بہت زیادہ آ گیا ہے۔ تو یہ بہرحال اب یہ پسپائی جو ہے یہ انہیں خود ان کا ضمیر بھی ان کو ملامت کر رہا ہوگا۔ تو انہوں نے رابطہ کیا آپ سے دوبارہ کہ یہ رابطہ ان کی طرف سے 3-4 لوگوں نے کیا۔ اچھا جی۔ تو میں نے ان کو یہی کہا کہ میری قبلہ والدہ صاحبہ نے کہا کہ میرے والد گرامی اور اس کے والد گرامی چونکہ بہت زیادہ دوست تھے، ہم سبق تھے، ہم کلاس تھے، اس لیے اس کا معاملہ آپ اللہ کے سپرد کرو۔ اور چونکہ میری والدہ بھی حافظ قرآن، تو انہوں نے فرمایا کہ اگر اس بیوقوف کو وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللہ کی آیت کا علم نہیں ہے تو بس آپ اس کا معاملہ اللہ کے سپرد کرو۔ چونکہ آپ جمعہ پڑھنے گئے تھے، آپ اللہ کے مہمان تھے، ظاہری حوالے سے دیکھو تو سرکاری مسجد ہے، یہ سرکاری مولوی ہے۔ اچھا جی، ٹھیک ہو گیا، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ حضور آپ کو لوگ دین کا عالم سمجھیں یا سوشل میڈیا کا انٹرٹینر سمجھیں؟ شاباش، بہت اعلیٰ سوال ہے۔ میرا دل چاہتا ہے اگر یہ وقفہ نہ ہوتا میں تمہارا ماتھا چومتا۔ میں صرف 2 باتیں بتاتا ہوں۔ جی ضرور۔ بچپنے کا نکاح منعقد نہیں ہوتا اس زمانے کے اندر اجتہادی قوت کے ساتھ، اور فقہ حنفی کی عبارات کو اور احادیث کو سامنے رکھ کر کس نے رسالہ لکھا ہے؟ مفتی کبھی صاحب نے۔ آج کے زمانے میں جب کہ اہل حدیث حضرات کا اپنا موقف ہے، اہل سنت کا اپنا موقف ہے، اہل تشیع کا اپنا موقف ہے، اس زمانے کے اندر کس عالم کو اللہ نے یہ عزت و عظمت دی ہے کہ وہ رسالہ لکھے؟ کیا کیفیات جن میں طلاق واقع نہیں ہوتی۔ کل مجھے اہل حدیث بچے ملے تو انہوں نے کہا کہ فلاں ہمارے مفتی صاحب ہیں دارالقضاء کے، ان کے پاس آپ کا رسالہ ہم نے دیکھا ہے۔ اچھا جی۔ بات یہ ہے کہ مفتی عبدالقوی تو عملی کام کر رہا ہے، نہ میں فدق پہ لڑ رہا ہوں، نہ میں ولایت پہ لڑ رہا ہوں، نہ میں جناب فلاں طرح۔ آپ ایمانداری سے بتائیں میرے علاوہ سوشل میڈیا کا کون سی شخصیت ایسی ہے جو سابقہ کی بجائے، ماضی کی بجائے حال اور مستقبل کے مسائل کو بتا رہا ہے؟ میں بتا رہا ہوں نا کہ موسیقی کی کیا شرعی حیثیت ہے،
میں بتا رہا ہوں کہ بچی جو اور بچہ جو بیٹھے ہوئے ہیں نیٹ کے اوپر اور ادھر کمال ادھر اور ادھر کمال ادھر اور اپنا کمیشن کما رہے ہیں، یہ میں بتا رہا ہوں. حضور آپ اس کے علاوہ اور بھی تو بہت کچھ بتا رہے ہیں نا. ہاں بتائیں شب بھائی بتائیں. مطلب جو آپ مجھے سمپل ایک میرا سوال یہ ہے، جو آپ کام کر رہے ہیں ایک عالم دین کو یہ زیب دیتا ہے. مطلب میں کہتا ہوں پھر میرا دل چاہتا ہے تمہارا ماتھا چوموں. حضور سن لیں پہلے، سن لیں. ایک عالم دین کو کسی لڑکیوں کے ساتھ، بے پردہ لڑکیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اس کا، یا بوسو کنار کرنا، یا میں وہ الفاظ نہیں بولنا چاہتا جو نہیں بولے آج کے زمانے کے اندر جناب، وہ مسئلہ نہیں ہے. مفتی عبدالقوی مجھے خود یہ چیز نا اچھی نہیں لگ رہی. نہیں آپ کو چیز نہیں لگ رہی ہے نا، آپ اس معاشرہ جو ہے اس کا حصہ ہو. حضور سن لیں، آپ اسلامی معاشرے میں بات کریں. جی اس لیے کہ آپ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے رسالے لکھ رکھے ہیں، میں نے یہ کر رکھا ہے، آپ اتنے باتیں بھی کرتے ہیں، جبکہ آپ کا دوسرا جو طرز عمل ہے، جو روایتی آپ کی زندگی ہے، اس میں یہ کچھ بھی یہ کیا، یہ دونوں چیزیں متضاد نہیں ہیں. ہاں بالکل کوئی متضاد نہیں. ایک ہے میرے اپنے علم کی بنیاد پر، مطالعے کی بنیاد پر، جامع ازہر کی برکت سے، مدینہ یونیورسٹی کی برکت سے، شہادت القضاء والفقہ الاسلامی کی برکت سے یہ میں علمی کام کر رہا ہوں کہ جس وقت امت پھنس رہی ہے 3 طلاقوں کے مسئلے میں، جب یہ میری امت اور جنوبی پنجاب اور سندھ اور بلوچستان کے لوگ پھنس رہے ہیں کہ باپ اور دادا کا کیا ہوا نکاح، اس وقت ایک ہی مرد ہو رہا ہے جس کا نام مفتی عبدالقوی ہے، ایک صفحہ 24 صفحے کا، ایک 30 چوکا. اب دوسری طرف آ جائیں جس کو آپ تضاد کہہ رہے ہیں. ایک منٹ میری بات سن لیں. یہ جو باتیں آپ نے کی ہیں، مجھے صرف یہ بات بتائیں، آپ اتنا کچھ کر رہے ہیں، اس کے باوجود آپ یہ بھی کر رہے ہیں، لڑکیوں کو بھی مل رہے ہیں، لڑکیوں کے ساتھ بے پردگی کے ساتھ آپ علیحدہ ملتے ہیں کمرے میں. میرے بیٹے آپ کو حضور سن لیں میری بات، مطلب یہ دونوں چیزیں اتنی متضاد ہیں کہ ایک عالم کو یہ چیزیں میرا نہیں خیال کہ دور دور تک بھی یہ زیب دیتی ہوں جو باتیں آپ کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے رسالے لکھ رکھے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ایسا بھی کیا، میں نے ایسا بھی کیا، میں نے ایسا بھی کیا، لیکن ادھر آپ جب آپ کو لوگ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ، آپ لڑکیوں کے ساتھ وہ بوسو کنار کر رہے ہیں. میرے بیٹے اللہ آپ کو خوش رکھے، خرم رکھے، آباد رکھے. صرف قرآن مجید کی ایک آیت پڑھوں گا، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. جی جی. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. اللہ تزیرو. ہاں میں حافظ قرآن ہوں. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، یہ قرآن مجید کی آیت اسی طرح ہے. وَلَا تَزِرُ، آپ انجینئر نہ بنیں کہ وہ کالا بسرتوں کو بسرتوں لفظ اللہ نہیں ہے. اللہ بھی میں آپ کو دکھا سکتا ہوں. اللہ تزیرو وازرۃ، جو آیت میں پڑھ رہا ہوں یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ ٹھیک ہے صحیح ہے. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. بات یہ ہے کہ ابھی جب میں یہاں پہنچا تو مجھ سے یہ حضرات پوچھنے لگے کہ جو حضرات انٹرویو لینے کے لیے آ رہے ہیں یہ مرد ہیں یا خواتین ہیں، کیونکہ یہاں کئی دفعہ خواتین بھی آ کے انٹرویو لے گئی ہیں. جب قندیل بلوچ کا واقعہ ہوا تھا تو میں یہیں تھا، تو 14 گاڑیاں جناب باہر تک ساری رکی ہوئی تھی. میں نے کہا مجھے قطعی طور پر کوئی پتہ نہیں، اتنا پتہ ہے کہ جو حضرات مجھ سے رابطے میں ہیں وہ مرد ہیں. ٹھیک ہے. اکیلے ہیں، 2 ہیں، 3، اس لیے انہوں نے جب آپ کے لیے چائے بنائی تو میں نے کہا عدد میں تقریباً 2 یا 3 حضرات ہوں گے. میں نے جو قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے، اب آپ تشریف لے کے آئے، اگر آپ بصورت محترمہ اینکر بن کر تشریف لاتی، ٹھیک ہے. اب ایک انداز یہ ہے جس کی طرف آپ جا رہے ہیں، جو بر صغیر کی اور اس علاقے کی جمود کی معاشرت ہے، تو دفع ہو جا، تو نامحرم ہے، کیوں آ گئی ہے میرے پاس انٹرویو لینے کے لیے؟ شرم نہیں آتی تمہیں؟ ایک یہ انداز ہے جس کو آپ پسند کر رہے ہیں. ایک یہ انداز ہے کیا میری بیٹی کر رہا ہوں، اس کو میں پسند نہیں کر رہا، میں ڈیفینڈ کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں یہ کیا انداز ہے؟ میں جب آپ میری گفتگو سنیں گے تو آپ پھر میرے ساتھ ہوں گے. ٹھیک ہے. دوسرے جناب بھائی، میں نے کہا کیا حال ہے میری بیٹی؟ ٹھیک ہے، بخیریت ہیں. مفتی صاحب BA کر لیا، MA کر لیا، گریجویشن کر لی، انتہائی بے روزگاری ہے. میں آپ کے پاس اس لیے آئی ہوں کہ انٹرویو کروں گی، ذرا سخت الفاظ استعمال کروں گی. میرا انٹرویو وائرل ہو جائے گا، 1 ملین تک جائے گا تو اتنے پیسے، 2 ملین تک جائے گا تو اتنے پیسے. میں محمد الرسول اللہ دین رحمت کا طالب علم ہوں. میں حضرت خواجہ معین الدین اجمیری غریب نواز کی اس سلسلے سے وابستہ ہوں جنہوں نے فرمایا تھا کہ گناہ سے نفرت کرنا، گناہ گار سے نفرت نہ کرنا. اب ایک اشارہ کر دیتا ہوں، بالکل ٹھیک ہے، ایک اشارہ کر دیتا ہوں. محدثین حدیث بخاری بھی ہے، مسلم بھی ہے. حضور کے زمانے میں مدینہ طیبہ میں ایک بچی تھی، اس کا نام تھا مجنونہ. بس آگے میں نہیں جاتا، مقام ادب ہے. نہ میں انجینئر ہوں، نہ میں دوسرے مزاج کا آدمی ہوں. بس اسی مجنونہ والی حدیث کو سمجھ لو گے تو پتہ چل جائے گا کہ اس محترمہ کا آ کے حضور کو ملنا
پھر حضور کا اس کے ساتھ جس طرح انداز سے کھڑا ہونا، میں مقام ادب ہے آگے نہیں جاتا. بہرحال آپ مجھے بتائیں، ایک محترمہ ہے، چلو پہلے سے شروع کر لیتے ہیں. ایک محترمہ ہے، ان کا نام ہے بینا ملک، وہ انڈیا سے ہو کے آئیں. میرا ان سے انٹرویو ہوا، گفتگو ہوئی، الحمدللہ اللہ نے ان کو رونے کی توفیق دی. ان کا ایک بیٹا آج حافظ قرآن ہے، ایک عالم ہے، ابا ماشاءاللہ ان کی. پھر ایک محترمہ آئیں، وہ سٹیج پہ آتی تھیں، الحمدللہ ان کی برکت سے جناب انہوں نے سٹیج بھی چھوڑ دیا. اور اس کے بعد جناب اس وقت ایک محترمہ ہیں، گھریلو محترمہ ہیں، پچھلے دنوں ان کے خامد کا معاملہ ہوا. تیسری ایک محترمہ آئی، انہوں نے کہا جی میں سرائکی ہوں، میں کراچی میں رہتی ہوں. یہ ہے جو کچھ انہوں نے تماشا کیا، ولا تزر وازرۃ وزر اخری. میں صرف یہ ہے کہ جناب خانقاہی ہونے کی برکت سے، سرائکی ملتانی ہونے کی برکت سے، اس سے 30 سال 40 سال بڑے ہونے کی برکت سے. بہرحال اس کے بعد ایک محترمہ آئی، اس نے کہا میں حافظ قرآن بھی ہوں، میں سید زادی بھی ہوں، میں نے دین 4 سال 5 سال 6 سال فلاں مدرسے میں بھی پڑھا ہے. اب مہربانی فرما کے یہاں اسٹوڈیو میں آئیں. کراچی کا اسٹوڈیو بھی جناب بڑا تھا. بہرحال اب یہ ان کا معاملہ ہے کہ اسٹوڈیو والی میری گفتگو ختم ہو گئی، اس والے تماشے شروع ہو گئے. اب ایک محترمہ ہے کہ جب میں دبئی میں پہنچا، اس نے مجھے کہا کہ جی میرے والد، میں نے کہا وہ تو شہید بھی تھے، مرحوم بھی تھے، میرے دوست بھی تھے، میرے ملتان میں بھی ان کی تعیناتی رہی ہے بہت بڑے افیسر کے حوالے سے. کہنے لگے میں یہاں آئی ہوں، انہوں نے 18,000 درہم لیا، مجھ سے بدتمیزی کی. اب میں وہاں گیا، وہ بیچاری اپنے روتے ہوئے درد دل سناتے ہوئے وہ بات بھی سامنے آئی، اور میں نے اس کو بتا بھی دیا کہ یہ معاملہ کیوں ہوا. ایک محترمہ ہے میرے ساتھ آ کے جی چلتے رہے، وہ گھبرائے نہیں، جیسے گھبرانا ہے وہ جرأت سے بول رہا ہے، اور آپ گھبرا رہے ہیں. صرف آدھا منٹ درمیان میں نہیں بولنا. ایک اور محترمہ آئی، انہوں نے کہا جی مفتی صاحب میں نے آپ کے ساتھ بیٹھ کے جناب بنانی ہے. میں چپ کر کے بیٹھ گیا. اس نے اپنے جسم کے ساتھ جو کچھ کیا مجھے نہیں معلوم کہ کیا کچھ کر رہی ہے. یہ تو پھر جس طرح مولانا عبدالعزیز کی ویڈیو بعد میں آئی، ان کی ویڈیو بھی بعد میں آئی. اب ایک محترمہ ہے، وہ کہتی ہے جی میں نے اسلام، جسم کو ٹچ کر رہی ہے اور آپ کو نہیں پتا کہ کیا کر رہی ہے. میرے بچے بات یہ ہے کہ تھوڑا سا آدمی کے اندر عقل ہو نا. میں جب ہر چینل پہ کہہ رہا ہوں کہ میں 70 سال کا ہوں، 70 سال کا ہوں، 70 سال کا ہوں. راکھی سامنت کو بھی یہی میں کہہ رہا ہوں کہ میرا نواسا مجھے یوں کر کے کہتا ہے نانو نئی نانی آ رہی ہے، نانو نئی نانی آ رہی ہے، نو نانی. میرے اپنے بچے حیران ہوتے ہیں کہ ہم آپ کے داماد ہیں، ہم آپ کے بیٹے ہیں، ہم آپ کے نواسے ہیں، لیکن ساری دنیا کی نعمتیں نانو کے لیے ہیں. میرے بچے قرآن کی جب ایک آیت ذہن میں رکھو گے، میں اس لیے نہیں کہہ رہا، دیکھو آج آپ کی وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ میری غلطی ہے. مجھے پتا ہے کہ کون تسلیم کرتا ہے میری غلطی ہے. مولوی عبدالعزیز سے پوچھو کہ جو کچھ تم نے کیا غلطی ہے. کریں زور بات ختم کریں. میں ختم کر رہا ہوں نا، ختم کر دیں. آپ کا پروگرام اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ بڑے دور سے تشریف لائے ہو. جی ٹھیک ہے. جرأت کے ساتھ گفتگو میں کر رہا ہوں، تو مانا یہ ہے کہ آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کا یہ انٹرویو اللہ کرے جیسے وائرل ہوگا تو میری طرف سے 60 باتیں جائیں گی. ٹھیک ہو گیا. 1 منٹ میں بات سمیٹ رہا ہوں. بات یہ ہے کہ جب میں خود کہہ رہا ہوں کہ میں 70 سال کا ہوں، ٹھیک ہے، جب کہ میں خود کہہ رہا ہوں کہ میں پڑھانا ہوں، ٹھیک ہے، جب میں خود کہہ رہا ہوں کہ مفتی ہوں، میری یہ کتابیں ہیں، ٹھیک ہے. اب بیچاری خواتین کے کچھ مسائل تو ایسے ہیں جن میں آپ کے جو مکتب فکر ہیں، میں فرقہ نہیں کہتا، ان کے مفتی اعظم بھی ہیں، فلاں کے مفتی اعظم بھی ہیں، فلاں کے جناب محدث اعظم بھی ہیں، فلاں کے بھی شیخ الاسلام ہیں. آپ کے ساتھ آنے والے ساتھی ہیں نا، ان کو میں بھی کہتا ہوں ابھی فون ملائیں پہلے ایک انجینئر صاحب کو، کون اٹھاتا ہے؟ پھر ملائیں کراچی والے مفتی صاحب سے، فون کون اٹھاتا ہے؟ پھر پان کھانے والے جو مفتی اعظم پاکستان ہیں ان سے ملائیں، پتہ چل جائے گا. وہ جو ہماری رویت ہلال کے مفتی اعظم ہیں ان سے ملائیں. پھر مجھے ملائیں. اگر تیسری گھنٹی پہ میں نہ اٹھاؤں تو میرا نام بھی مفتی عبدالقویری. میرے بچے ہر چیز کے معاملے کو سمجھا کرو. میں وہ ڈاکٹر ہوں جس کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ گائنی کا ڈاکٹر ہے. میں خواتین کے مسائل کو تنسیق میں، خلوں میں، خدا کی قسم میرے آنکھوں میں آنسو ہیں. آج بھی میں نے 3 مسائل، ایک احمد پور سیال کا تھا، ایک بھاولپور کا تھا، فون پر سن کر 3 طلاقوں کے باوجود ان کے گھر کو آباد کیا ہے. حضور آپ یہ انٹرویو بند کر دیں گے تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن میں صرف یہ بات کر رہا ہوں، دیکھیں میں سامنے بیٹھا ہوں نا، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، بول رہا ہوں کم از کم مجھے تو اتنی عقل ہے نا کہ میں آپ کے سامنے بیٹھ کے بات کر رہا ہوں. یہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں اس سے کون مطمئن ہوگا، کون سیٹسفائی ہوگا؟ جب کہ آپ کی ویڈیو جو لوگ دیکھ چکے ہیں، آپ اتنی بڑی بڑی باتیں کر کے لوگوں کو کیسے آپ سمجھائیں گے؟ شاباش، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. میں جس آزادانہ طور پہ ہے، آپ جس شہر میں کہیں، جیلمی کو کہیں میں جیلم میں آتا ہوں، دیر اسماعیل خان والے کو کہوں میں دیر اسماعیل خان میں آتا ہوں، کراچی والے کو کہوں میں کراچی میں آتا ہوں. میں آ کے رکتا بھی اترتا بھی رکشے سے ہوں.
وہ ذرا بغیر اپنے گن مینوں اور محافظے کے آئیں، ایک فلانگ تک چلتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے کہ پیار کرنے والے، محبت کرنے والی میری نوجوان نسل میرے ساتھ کھڑی ہے یا ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ وہ تو ناصر مدنی کے ساتھ ہی بے شمار لوگ۔ آپ ناصر مدنی کو کیوں برا کر رہے ہیں؟ نہیں، میں کب کو برا کہہ رہا ہوں؟ تو کیوں اس کا نام لیا پھر؟ اس لیے نام لیا کہ اس کو بھی وہ بے شمار نوجوان ینگسٹر اس کو محبت کرنے والے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے؟ میں نے برا تو نہیں کہا۔ نہیں، آپ کو بتاؤں، جی، اہل حدیث حضرات کے لکھوی صاحب بھی ہوتے تھے اور ان کے ساتھ ایک بہت فضل حق صاحب بھی ہوتے تھے، میں اس زمانے کا آدمی۔ جی میاں فضل حق صاحب۔ ایک طرف تھے جناب ہمارے علامہ احسان علی ظہیر صاحب، اب آپ کی نوجوان نسل علامہ احسان علی ظہیر صاحب کے ساتھ کھڑی تھی، لیکن بہرحال ان کا بھی نام تھا، فضل حق صاحب کا بھی، لکھوی صاحب کا بھی، آج کل ان کا بیٹا ہماری وجہ سے پی ٹی آئی کی وجہ سے MNA بھی ہے۔ معنی یہ ہے کہ جس طرف عوام ہوں گے، میں حسن یہ معیار ہے۔ ہاں، شباش۔ یا معاشر الشباب کس نے کہا ہے؟ آپ کے نبی رحمت نے کہا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا، بالکل کہا ہے۔ شباش۔ معنی کیا ہوا؟ ہائے، سیدنا امام احمد ابن حنبل سے پوچھ لیتے ہیں، نہیں جی، کیا فرمایا؟ پوچھا گیا کہ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ نے اس حکمت کے ساتھ، چونکہ ہم ادب والے لوگ ہیں، ہم گستاخ نہیں۔ جی ضرور ضرور۔ سیدنا امام شافعی رحمہ اللہ اس حکمت کے ساتھ ایک طرف ہو گئے، فلاں حضرت امام صاحب ہجرت کر کے چلے گئے، فلاں حضرت امام صاحب خاموش ہو گئے، لیکن امام عظیمت احمد ابن حنبل جیل میں بھی جا رہا ہے، مار بھی کھا رہا ہے۔ آپ جیسے ایک طالب علم نے اسی طرح انٹرویو لیتے ہوئے پوچھا حضرت سے، حضرت کیسے پتہ چلے گا کہ فلاں کا کردار، فلاں کا کردار، فلاں کا کردار اور آپ کا نام امام عظیمت قیامت تک زندہ رہے گا، کیسے پتہ چلے گا؟ آپ نے ہمارے جس دن جنازے اٹھیں گے نا، اس دن پتہ چل جائے گا۔ میں بھی آج یہی بات کہہ رہا ہوں، بغیر کلاشنکوف کے، بغیر اپنے محافظوں کے آئیں۔ مفتی عبدالقوی آپ کے شہر میں آ کے چلتا ہے، دیکھتے ہیں کہ قوم کس کے ساتھ کھڑی ہے۔ قوم مفتی عبدالقوی کے ساتھ کھڑی ہے۔ مفتی عبدالقوی 5-6 روزانہ اسلامی عدالت کے فیصلے لکھ کے خواتین کے وراثت کے مسئلوں کو، خواتین کے جناب تنسیق کے مسئلوں کو دیکھ رہا ہے۔ آپ کے دارالفتاء میں کون آتا ہے؟ پتہ یہیں سے چل جائے گا۔ آپ ذرا جناب جا کے دیکھیں کہ مولوی عبدالعزیز بھی لکھیں، مفتی عبدالقوی بھی لکھیں، اور پھر وہ واقعہ بھی بھیجیں، دیکھ لیں کہ 90% لوگوں نے کس پہ لعنت بھیجی ہے۔ حضور میں پھر سے بڑے ادب سے گزارش کر رہا ہوں، معیار یہ نہیں ہے۔ اچھا، معیار کیا ہے؟ معیار جو آپ بات کر رہے ہیں، معیار یہ نہیں ہے کہ آپ کو لوگ ملتے ہیں، جھک کے ملتے ہیں، یا آپ کے لیے نوجوان تڑپتے ہیں کہ مفتی عبدالقوی میں ملے ضرور۔ معیار صرف دین ہے، قرآن کریم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے۔ میرا ماننا یہ ہے، میں پھر سے گزارش کر رہا ہوں حضرت، آپ کہیں گے نا انٹرویو بند کر دیں تو ہم بند کر دیں گے۔ میں بالکل نہیں کہوں گا، میں آپ کی طرح بھاگنے والا نہیں ہوں، میں تو بیٹھا ہوں، پوچھیں۔ سنیں میں صرف اس لیے بات کر رہا ہوں کہ جو علماء کرام ہم نے دیکھ رکھے ہیں، جن کو ہم نے دیکھا ہے، جن کی وجہ سے دین پھیلا ہے، جن کی وجہ سے اسلام کو بہت زیادہ آگے بلندیاں نصیب ہوئی ہیں، جن کی وجہ سے اسلام پھیلا ہے، وہ ایسے نہیں تھے جیسے آپ ہیں۔ اب بات ختم ہو گئی، ختم ہوگی۔ الصحابۃ کلہم عدول کس کا نظریہ ہے؟ جنہوں نے ابو بکر کو مانا، جس نے عمر کو مانا، اور جو کہنے لگے کہ بعد وفات رسول اللہ، میں نہیں کہتا، میں تو بڑا ادب والا آدمی ہوں، آگے لفظ بھی نہیں بولتا، سارے مرتد ہو گئے نعوذ باللہ سوائے 5 کے۔ آج وہ 2, 2.5, 3, 4, 5 زیادہ کو زیادہ 11 کروڑ میں کھڑے ہیں، اور ہم اہل سنت الحمدللہ 1 ارب 90 کروڑ میں کھڑے ہیں۔ 1 ارب 90 کروڑ کی نمائندگی تو مفتی عبدالقوی کر رہا ہے۔ یہ الکول والا فتویٰ میں نے آپ کے کہنے پہ دیا ہے۔ یہ رشیا سے لے کے افغانستان تک میرے 14 اسلامی ممالک، جن کی 45 سے 50 کروڑ کی آبادی ہے، یہ وہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، ہاں جی کون ہے جی؟ میں چمبر کانگریس کا صدر ہوں۔ آپ کون ہے؟ میں وائس پریزیڈنٹ ہوں۔ آپ کون ہے جی؟ میں سیکرٹری جنرل ہوں۔ آپ کہاں سے ہیں؟ میں ترکمانستان سے۔ آپ کہاں سے ہیں جی؟ ازبکستان سے۔ ہمارے یہاں کا موسم ہے، ہمارا آب و ہوا ہے، ہمارا اس کی وجہ سے ٹھنڈک کی وجہ سے خون جم جاتا ہے، ہم الکول استعمال کرتے ہیں۔ میں تو امت مسلمہ کی نمائندگی کر رہا ہوں۔ سر مختصر اتنا بتا دیجئے، آپ کی مہربانی ہمارے ویورشپ کے لیے آسانی کر دیجئے، آپ اپنی تقریر تھوڑی سی سمیٹیں۔ میں حاضر۔ چلو بس انشاءاللہ مجھے آگے جانا بھی ہے، صرف 2 منٹ سے 30 منٹ اب بات نہیں ہوگی۔ اب آپ بھاگ رہے ہو، میں نہیں بھاگ رہا۔ میں بھاگ نہیں رہا، نہیں بولے۔ میرا سوال جو تھا آپ نے وہ، میں آپ کا احترام کر رہا تھا کہ آپ گوجرا والے سے آئے ہیں تو آپ کو پورا گھنٹے کا انٹرویو دوں۔ آپ ماشاءاللہ باشرہ ہو، صاحب علم ہو، آپ کو ٹائم دو۔ جو اگر بھاگنے والا ہے وہ تو جرأت سے کہہ رہا ہے کہ ابھی 25 منٹ رہتے ہیں۔ آپ اپنی بات مختصر کر کے کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ چاروں کے 2 پوائنٹ آپ جو ٹو دی پوائنٹ بات کریں۔ آپ پورا میں سنیں، نہیں نہ کرنے دیں۔ اب آپ نے 1 منٹ بات کرنی ہے مزید،
آگے 2 منٹ میں نے گفتگو کرنی ہے، پھر اس کے بعد آپ بھی یہاں سے نکلیں، میں یہاں سے نکلتا ہوں، آگے چاہتے ہیں لبرٹی چوک تک۔ اگر ہر نوجوان بچہ اور بچی اور ہر بزرگ مفتی صاحب السلام علیکم نہ کہے تو میں زندہ باد، اگر نہ کہے تو آپ زندہ باد۔ چلو آگے چلیں۔ نہیں چلیں، جب بول وہ ہو، جب ہم تھوڑا سا فنی پہ آتے ہیں۔ ہاں چلو آگے۔ مفتی صاحب، آپ کو مفتی قوی کی بجائے مفتی قوت نہ کہا جائے؟ کیا خیال ہے؟ ہر وقت آپ قوت میں رہتے ہیں۔ بالکل، میرے جو فتاوی ہے ان کا نام ہی تقویت الفتاوی ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہمارے پٹھانوں نے ایک بنا رہے ہیں، انشاءاللہ ان قریب آ جائے گی، اس کا نام انہوں نے رکھا ہے مفتی قوی فیبرکس۔ وہ کپڑے بھی آ جائیں گے انشاءاللہ، آپ بھی بھاگ کے خریدیں گے۔ ٹھیک ہو گیا۔ ہمارے جناب بچوں نے جنہوں نے کہا کہ اسرائیل پہ لعنت ہو، ان کے جناب جو ہیں چیزیں ان پہ لعنت ہو، انشاءاللہ میک ڈونلڈ اور اس سطح کے جناب انہوں نے 2 اسلام آباد کے اندر یہ جو ہے اپنا ریسٹورنٹ کا افتتاح کرانا ہے، اور اس کا نام میرے نام پہ رکھ رہے ہیں، مفتی قوی فوڈز کے نام سے۔ مطلب مفتی اس لیے قوت میرے ٹھیک ہے۔ بیٹے سنیں میرے بیٹے، بات یہ ہے مفتی قوی کے ساتھ قوم کھڑی ہے، مفتی قوی کے ساتھ امت مسلمہ کھڑی ہے، مفتی قوی کے ساتھ رشیا کے رہنے والے آپ بھی کے لیے بڑے مقدس ہیں کہ امام بخاری بھی وہیں سوئے ہوئے ہیں، امام ترمذی وہاں سوئے ہوئے ہیں۔ قوم اور امت مسلمہ، آپ نے میرا خیال میں گفتگو نہیں سنی، ابھی آپ اب نمبر دیں۔ اویس اقبال کے ساتھ میری گفتگو ہوئی، وہ لاہور کا ہے، ہائے، اور اس نے کہا کہ ثابت کرو مفتی عبدالقوی صاحب کہ اللہ ہے، اگر ہے تو اللہ کا خالق کون ہے؟ آپ کے پروگرام کے توسط سے آج کے بعد آپ یہی عنوان اختیار کریں کہ مفتی قوی صاحب کے پاس ہم کہتے، ہم نے باتیں کی تھی، بہرحال آج کے بعد مفتی قوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک آدمی کا یہ نام ہے، اس کے ساتھ میں 2 دفعہ گفتگو کر چکا ہوں، آج کے بعد آپ جواب دیں۔ آپ بہت بڑے انجینئر ہیں، بہت بڑے مفتی صاحب ہیں، بہت بڑے یہ ہیں کہ عدم ہے، عدم کے زمانے میں اللہ کہاں ہے؟ عدم کے بعد جب وجود آیا ہے تو سب سے پہلے آپ کے نزدیک اللہ آیا ہے، اللہ کا خالق کون ہے؟ یہ 2 سوالوں کا جواب دے دیں تو میں اسی طرح سلام پیش کروں گا جس طرح خود اویس اقبال نے خدا کی قسم میرے موبائل فون پہ دیکھ کے اس نے سلام کیا۔ اس نے کہا مفتی صاحب جس طرح انداز سے آپ نے گفتگو کی، میں نے آپ سے علم سیکھا۔ صاحب آپ کی ذہانت پہ تو کوئی شک نہیں، الحمدللہ آپ ذہین تو ہیں۔ حضرت فاروق اعظم کو عدل بھی مانتے ہیں، حضرت فاروق اعظم کے جناب ذہانت کو بھی مانتے ہیں، حضرت فاروق اعظم کے عمر اللہ کو بھی مانتے ہیں، حضرت فاروق اعظم کے بارے میں جب پاکستان بنتا ہے تو اس زمانے میں نہرو کہتا ہے اس کو بھی مانتے ہیں، یورپ کے اندر بھی عمر اللہ کو مانتے ہیں، لیکن ہیں ایسے ہم بدبخت، ہمارے نزدیک عمر نے جا کے فاطمہ کے دروازے کو توڑا، یوں کیا۔ آپ فاطمہ کے دروازے توڑنے کو نہ دیکھیں، آپ مفتی عبدالقوی کی قوت کو دیکھیں۔ خدا کی قسم حسن اللہ یاری آج 4تھا ہفتہ ہو گیا میں رابطہ کرتا ہوں اس کے سیکٹر جا کے فون ہی نہیں اٹھاتے۔ کل ان کی طرف سے ایک آدمی کا نام ہے، میں بتا دیتا ہوں، جعفر اللہ یاری کا۔ میں نے کہا یار کیا تماشا ہے؟ جس طرح آپ کے سامنے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں، آپ کہتے بس 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 بس، اور میں نے کہا میں اس کے ساتھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، آپ میرا نمبر بھی وہ ڈسکنیکٹ کر دیتے ہیں۔ وہ جی وہ کہتے ہیں کہ جی جناب آپ کے سامنے بھی ایسی کتابیں پڑھی ہوں جیسے میرے سامنے۔ میں نے کہا میں حافظے کی وجہ سے بات کر رہا ہوں، کتابیں اس کے پاس پڑھی ہیں، آلات اس کے پاس پڑھے ہیں، ذہانت اللہ نے مجھے دی ہے۔ آج سے 33 35 40 سال کا جو میں نے علم پڑھا ہے، بھاگتا میں نہیں ہوں جس کے سامنے آلات نہیں ہے، جس کے سامنے جناب کتابیں نہیں ہیں، بھاگ دور آئے۔ اس نے کہا بس مہربانی کریں، اس ہفتے کو عید کا دن ہے، اگلے ہفتے کو۔ میں نے کہا اگلے کے ہفتے کو نہ ہوا تو میں اعلان کر دوں گا انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ بالکل ٹھیک۔ میرے بیٹے مفتی عبدالقوی کہاں کھڑا ہے؟ بالکل ٹھیک۔ اور آپ دین والے لوگ پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ہو، اس قدر سمم بکم عمج نہ بنو جس طرح کہ میرا رافضی بنتا ہے کہ حضور کی محنت الیوم اکملت کے بعد حضور پردہ فرمانے کے بعد اب میں کہہ نہیں سکتا ارتدوا عن الاسلام الا 5، اللہ اکبر، اور آپ ان میں سے نہ بڑھیں، یا معاشر الشباب والے بنیں۔ جی آپ کے خیال میں پاکستان میں پہلے چاند دیکھا جاتا ہے یا آپ کی ویڈیوز؟ مجھے یہ بتائیں، اسلامی نظریاتی کونسل ایک آئینی اور قانونی ادارہ ہے، آپ بھی بڑے دین والے ہو، سن 2000 سے لے کے اب تک اسلامی نظریاتی کونسل کے آپ 10 ممبران کے نام بتا دیں، میں آپ کو سلوٹ پیش کروں گا۔ رویت ہلال کمیٹی کوئی ادارہ نہیں، ایک ایسا سمجھو جناب
ادارہ ہے جس کی نہ آئینی حیثیت ہے، نہ قانونی حیثیت ہے، نہ ان کا کوئی دفتر ہے، نہ کچھ ہے. آپ 2000 سے لے کے اب تک مفتی منیب الرحمان اور عبد الخبیر آزاد اور میرے نام اور آپ 10 نام گنوا دیں، میں آپ کو سلام پیش کروں گا. مفتی عبد القوی صاحب چاند دیکھتے بھی تھے، چاند چڑھاتے بھی تھے. جب تک میں مفتی منیب الرحمان کے ساتھ رہا ہوں، خدا کی قسم اس سے پوچھو. آپ کے اہل حدیث 1-2 عالم تھے، وہ کہتے تھے جی اعلان کرتے ہیں چاند نظر نہیں آیا. میں نے کہا بیٹھ جاؤ. وہ جو پشاور میں بیٹھے ہیں وہ میرے بھائی نہیں ہیں، وہ عالم نہیں ہیں. پوپل سے میرے قبلہ والد صاحب سے علم میراث پڑھا کے نہیں گیا. رات کے 9 بجے تک میں نے ان کو بٹھایا ہے. مفتی عبد القوی، مفتی عبد القوی کا نام ہے، مرد اور کا نام ہے، مرد آہن کا نام ہے. ٹھیک ہو گیا. عبد الخبیر آزاد کا نام، خدا کی قسم آج آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں. میں نے کہا زلفی بخاری کو، میں نے کہا یہ سارا مسئلہ ختم کرو. سب سے بڑی مسجد بادشاہی مسجد، اس کا جو امام خطیب ہوگا وہی چیئرمین ہوگا. فیصل مسجد سے لو، حضرت داتا دربار صاحب کا جو مسجد کا ہے مولوی صاحب اس کو لو. اہل حدیثوں کی کوئی اوقاف والی مسجد ہے. اب سارے اوقاف کے مولانا کو لے کے ایک بنا دی گئی رویت ہلال کمیٹی. اور میں نے عبد الخبیر آزاد کو کہا آج اس سے پوچھ لو. میں نے کہا جیسے ڈائری کہتی جائے ویسے اعلان کرتے جانا. بالکل ٹھیک ہو. میرے بیٹے اس قوم کو ہم نے کیا دیا ہے، امت مسلمہ کو کیا دیا ہے؟ اچھا مجھے بتائیں، میرا نبی رحمت، میرا قرآن، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. آج آپ جیسے نوجوانوں کے لیے نکاح کس نے آسان کیا ہے؟ النکاح ینعقد بالایجاب والقبول. 4 لفظ ہیں، چاروں کا ترجمہ اہل حدیث علماء سے پوچھ لو. جب وہ کہیں کہ نکاح محترم محترمہ کی رضامندی سے ہو جاتا ہے، آپ نے فوراً کہنا ہے مفتی عبد القوی زندہ باد. نہیں، اس میں والدین کی شرط نہیں ہے. ولی وہ لا نکاح الا، آج کل سعودی عرب میں بھی انہوں نے پابندی ختم کر دی ہے. ہر محترم اور ہر محترمہ جو عاقلہ و بالغہ ہے اپنے نکاح کی بابت مکمل با اختیار ہے. آج یہی قانون حکومت سعودیہ کا ہے. نہیں، لا نکاح الا بولی، وہ نہیں ہے. ہاں شاباش. اب دیکھیں نا اور مسئلے کی تھا، وہ بچے نے ٹھیک کہا تھا کہ گفتگو کرنی ہے، آپ تو بھاگ رہے تھے. 3 صورتیں ہوتی ہیں. ولی کی بات چلو آگے دور نہیں جاتا، چلو آپ کے پروگرام کو ذرا. ہماری حضرت سیدہ عالیہ جنابہ مرجم نواز صاحبہ، بس اشارہ ہو گیا نا. جی ہو گیا. ان کے دادا نے مجھ سے پوچھا تھا، میں نے حضور کا فرمان سنایا لیس الی الآباء من النکاح شیء. نکاح کے بارے میں آبا کا کوئی اختیار نہیں. جو اختیار ہوگا بی بی مریم کا ہوگا. چاہے صفدر سے شادی کرے، چاہے علیم سے شادی کرے، چاہے منیر سے شادی کرے، چاہے جس سے شادی کرے. آگے چلیں کون سے مسائل میں آپ مجھے، میں مفتاح النجاح کا مصنف ہوں. 148 فقہی مسائل بخاری کی پہلی حدیث سے لے کے آخر تک طالب علم میری پڑھتے ہیں. حضور ذرا ہنس تو ٹھیک ہو گیا حضور. جی. اچھا حضور یہ فرمائیے، آپ کے مطابق پاکستان میں سب سے زیادہ خوبصورت کیا ہے، چاند یا پاکستانی لڑکیاں؟ قبلہ مفتی عبد القوی خود، جس کے اوپر چاند بھی قربان ہو کے مفتی عبد القوی اعلان کرے اور ٹھمکائے، جس کے اوپر خواتین، خدا کی قسم میری آنکھوں میں آنسو نہ ہے. کل مجھے ایک محترمہ کا فون ہے کہ میرے خاوند نے یہ ظلم کیا، یہ ظلم کیا. آپ فون کریں، خدا کی قسم میں نے اس کو کہا بیٹا تو ملتان میں آ، تجھے سونا حلوہ کھلاؤں گا. پھر میرا نام کی عظمت ایسا ہے. کل میں نے ان کا گھر آباد کرایا. 1.5 سال سے محترمہ اور محترم ایک دوسرے سے علیحدہ بیٹھے تھے. ٹھیک ہو گیا. ہم عملی لوگ ہیں، آپ ہمیں کہاں گھسیٹ کے جاؤ گے؟ نہیں اچھا ہو گیا حضور، یہ آپ کا جو آج یہ رویہ نا، یہ میں نے فرسٹ ٹائم دیکھا. نہیں میں اس لیے آپ کو دیکھو نا، میری بات سنو. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر محترمہ خوبصورت ہو اس کو بھی اچھا انٹرویو دیتا ہوں، کیونکہ ہماری بیٹی ہے، بیٹیوں جیسی ہے. اگر آپ جیسے ماشاءاللہ باشرہ شخصیت ہو ان کو بھی بڑا اچھا انٹرویو دیتا ہوں. محترمہ کا تو خیر آپ بہت ہی خوبصورت دیکھتے ہیں نا، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. یار اگر میرا نواسے سے بھی چھوٹی ہو، ہائے ہائے ہائے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا میں ایک حدیث سناؤں؟ جی ضرور. میرے نبی رحمت نے فرمایا، چونکہ اس لیے بتا رہا ہوں تم علم والے ہو. جی ضرور. حضور نے کیا فرمایا کہ تمہارے آبا کتنے ہیں؟ 3. ابوکم ثلاثہ. کتنے آپ ہیں؟ 3. کون کون؟ ایک وہ جو حقیقی باپ ہے. جی. دوسرا من زوجک، جیسے اپنے دل کا ٹکڑا دیا. اب تیسری بات پہ بھاگنا نہیں. جی ضرور. من علمک، جو تمہیں دین کی تعلیم دے، مفتی عبد القوی، یہ بھی تمہارا باپ ہے. کیوں تماشا بناتے ہو انسانیت کے سامنے؟ میں مفتی عبد القوی ان تمام نوجوان بچیوں کا بابا ہوں، بلکہ نانا ہوں اور دادا ہوں.
آپ کہتے ہیں جی میں محرم ڈنگرم محرم یہ محرم وہ محرم. وہ میرے نبی رحمت فرما رہے ہیں ابوکم ثلاثہ. اس لیے تو جناب خواتین اور مرد میرے اوپر راضی ہیں کہ جب آپ ہوتے ہیں یا قرآن کی آیت پڑھتے ہیں یا حضور کا فرمان سناتے ہیں پتہ چل جاتا ہے مفتی عبدالقوی جان مناد بھی ہے. چلے یہ اس وقت جو بچیاں 40 سال سے کم عمر کی ہیں وہ میرے بیٹے سے چھوٹی ہیں, میری بیٹیاں ہیں, میں ان کا باپ ہوں حضور کے فرمان کے راستے میں. من علمک جو آپ کے تنسیق کے خلو کے خیار بلوغ کے وراثت کے مسائل کو حل کر رہا ہے, آپ کے آپس میں نفاق کو حل کر رہا ہے, کون؟ ابوکم مفتی عبدالقوی. اب آگے چلیں. حضور یہ بتائیے اس میں مطلب چلے ایک فنی سا سوال ہے, لڑکیاں صرف آپ کو ہی فون کرتی ہیں آپ کو یہ دیکھو نا یہ مزیدار. آپ نے جب فون کیا ایمانداری سے بتاؤ میں نے کتنی گھنٹے پہ اٹھایا ہے؟ بالکل جلدی اٹھا لیتے ہیں آپ. اب یہ جو فون آ رہے ہوں گے یہ خواتین کے ہوں گے تیسری گھنٹے پہ اٹھاؤں گا نا. بالکل. اچھا میرے علاوہ جتنے سوشل میڈیا والے ہیں ان کا فون اگر آپ تیسری گھنٹے پہ کوئی اٹھا لینا میں آج کے بعد پاکستان ہی چھوڑ دوں گا. نہیں اٹھا لیتے ہیں حضور اٹھا لیتے ہیں. چلو آپ ملاؤ, چلو ابھی تجربہ کرتے ہیں. ذرا مدنی صاحب سے ملاؤ, پھر انجینئر سے ملاؤ, پھر مفتی طارق مسعود سے ملاؤ, پھر مفتی منیب الرحمان سے ملاؤ, پھر مفتی تقی عثمانی سے ملاؤ. خدا کی قسم ایک ہفتے سے پہلے آپ کے فون پہ بات ہو جائے میں مفتی عبدالقوی پاکستان بھی چھوڑ دوں گا. حضور میں کیسی بچوں والی بات کرتے ہیں حضور اٹھا لیتے ہیں. چلو یہ بچہ بیٹھا ہے اس کو میں ثالث بناتا ہوں. ٹھیک ہے وقت مختصر ہے. ٹھیک ہے میرے اٹھنے کے بعد ٹھیک ہے ادھر بیٹھ جاؤ. ٹھیک ہے ان سب کے نمبر ملاؤ میں دیکھتا ہوں کون اٹھاتا ہے. سب کے نہیں لیکن کچھ نہ کچھ اٹھا لیتے ہیں. چلو آپ بتا دو کون اٹھائے گا. آپ نے مدنی صاحب کس کا نام لیا ہے؟ یار جو سوشل میڈیا پہ آتے ہیں ہمارے بچے. ناصر مدنی کا نام لیا ہے تو وہی ہے نا سوشل میڈیا پہ وہی آتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. پہلے نمبر کے اوپر جناب آپ کے جو نائب بنے حضرت سینیٹر حافظ عبدالکریم صاحب پہلے ان سے ملاؤ. ادھر سے حضرت مفتی تقی عثمانی کو ملاؤ. ادھر سے حضرت مفتی منیب الرحمان سے ملاؤ. ادھر سے شیعہ کو بڑا عالم ہے اس کو ملاؤ. جب چاروں کی طرف سے جواب نہ ملے پھر آپ نیچے دوسرے درجے میں آ جانا. جب تیسرے درجے میں چوتھے درجے میں جو چوتھے درجے والے بھی اٹھا لیں میری طرح تیسری گھٹی پہ تو میں آپ کو سلام پیش کروں گا. اور ثالث میں اس بچے کو مقرر کرتا ہوں. جی حضور آپ نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے خلاف بیان جاری کر رکھا ہے. کیا ان کے خلاف آپ نے کوئی باتیں کر رکھی ہیں نا؟ میرے بیٹے مفتی عبدالقوی اور خلاف نہیں آپ نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے کسی موقف کا رد نہیں کیا ہوا؟ اللہ آپ کو پتہ ہے کہ اس دفعہ رمضان میں ان کی ہماری ملاقات ہوئی. آپ کو پتہ ہے کہ اس دفعہ جناب ساری ہم نے اکٹھی کی اور بہت زیادہ وائرل ہوئی. نہیں مجھے نہیں. میں نے تو ان کی کوئی مخالفت نہیں کی. نہیں آپ نے کسی بھی موقف کی کوئی مخالفت کسی موقف کی بلکہ میں نے ان سے مذاق کیا. اب سنیں مذاق. میں نے کہا آپ نے 3 طلاقوں کے بارے میں ایک بات کی امت کو پسند نہیں ہے میں نے رسالہ لکھ دیا ہے کیفیات جن میں طلاق واقع نہیں ہوتی ہنستے رہے. بالکل ٹھیک ہوگا. یار میں تقابل ادیان کے حوالے سے میں نے 3 لوگوں کی بات پوری دنیا میں کی. ڈاکٹر ذاکر نائک, حضرت احمد دیدات جن کے ساتھ میں نے یورپ کے اندر بیانات کیے, اور پروفیسر ڈاکٹر حمید اللہ. میں ڈاکٹر ذاکر نائک کی کس بات میں مخالفت کروں؟ ہاں مجھے کہا گیا کہ انہوں نے کہا ہے جی جس کا نام علی ہے جس کا نام محمد ہے ان کا اختیاری کوئی نہیں. سر میں نے اتنا کہا کہ نعوذ باللہ بس, باقی میں کیوں مخالفت کروں؟ بالکل ٹھیک ہو گیا. میں حسن اللہ یاری کو بیٹا بیٹا کہتا رہا. یہ جو اپنا اللہ کی الوہیت کے منکر ہیں اویس صاحب ان کو بھی میں نے بیٹا کہا. اویس وہی جو ملحد ہے؟ نہیں بتائیں نا زور. آپ اس کو ملحد کہہ رہے ہو اور وہ آپ کو یہ کہے گا کہ یہ علم سے عقل سے فارغ ہیں, یہ گدھے ہیں, ان کو نہیں پتہ کہ اللہ ہے یا نہیں, اگر ہے تو کیسا ہے. ایسا لفظ کہنے کا فائدہ. چلیں یہ ہم اویس اقبال صاحب ہیں لاہور میں ہوتے تھے خبرنامہ پڑھتے تھے, آج کل شکاگو میں ہیں. ان سے میری 2 باتیں ہو چکی ہے. نہ میں ان کو ملحد کہتا ہوں نہ میں ان کو بے دین کہتا ہوں نہ میں ان کو زندیق کہتا ہوں. ان کا خالق بھی اللہ ہے میرا خالق بھی اللہ ہے. میں نے مناظرہ سن رکھا ہے نا اس لیے میں نے بات. کس کے ساتھ؟ ایک مفتی صاحب ہیں شاید وہ کوئی کراچی سے کوئی تھے. اچھا اس میں کیا انجام ہوا؟ مفتی صاحب جیتے یا وہ جیتا؟ وہ جیتا تھا اس میں. وہ جیتا؟ جی سن رہے ہو جی. جس دن وہ کہے گا کہ مفتی حضرت میرا فون اٹھا کے دو, اسی اویس اقبال کا جناب میں دکھاتا ہوں کہ میرے بارے میں اس نے کیا لکھا ہے. بات یہ ہے کہ میرے بچے 3 اس وقت ہیں. یہ آپ کو میں نے اس لیے ٹائم دے دیا چونکہ ہم وہاں سے ہیں. جی اس وقت ہمارا موضوع ہوگا ولایت. ہم انجینئر صاحب کو بتائیں گے کہ دین کتابوں میں بھی ہے دین بابوں میں بھی ہے. آج تک وہ میرے اس سوال کا جواب نہیں دے سکا. میں نے کہا میں اور میرے خاندان کے 272 افراد, میری والدہ کی عمر 80 سال ہے اور میرے نواسے کی عمر 12-13 سال ہے,
ہم نے دین ابتدائی طور پر اساسی طور پر جس کا نام قرآن حکیم ہے، کتاب اللہ ہے، کلام اللہ ہے، ہم نے اپنے استاد سے سیکھا، اپنے والد سے سیکھا، اپنی والدہ سے سیکھا، میں نے اپنے دادا سے پڑھا۔ یہ جو قرآن پڑھ رہے ہیں الحمد سے لے کے والناس تک، آج کے بعد میں بچوں کو کہہ دیتا ہوں نہ اپنے کسی استاد سے پڑھنا ہے، نہ اپنی والدہ سے پڑھنا ہے، نہ اپنی والد سے پڑھنا ہے، نہ مفتی عبدالقوی اپنے نانا اور دادا سے پڑھنا ہے، بخاری و مسلم سے پڑھنا ہے۔ میں نے کہا اگر الحمد سے لے کے والناس تک قرآن کا 20واں حصہ بھی بخاری و مسلم سے ثابت ہو جائے، میں تجھے سلام پیش کروں گا۔ کیا بکواس والی بات ہے؟ دین کتابوں میں بھی ہے، دین بابوں میں بھی ہے۔ آمنو کما آمن الناس، ویسے ہی مان لے کے آؤ جیسے ایک اچھے انسان کو دیکھو، اور اس انسان سے مانا گیا ہے مفتی عبدالقوی کو دیکھو۔ جب مفتی عبدالقوی کے ایمان کو دیکھو، اے نوجوانوں آپ بھی ایسے ہی ایمان لے کے آؤ، خدمت خلق کو اپنا موضوع بناؤ، خدمت انسانیت کو اپنا موضوع بناؤ۔ یہ آج کے بعد آپ کا یہ آخری انٹرویو ہے، وگرنہ آج کے بعد ہماری جو گفتگو ہوگی وہ ولایت پہ ہوگی انجینئر کی وجہ سے، حسن اللہ یاری کی وجہ سے خلافت پہ ہوگی۔ آئے میں نے جب اس کو کہا نا کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم نے زندگی میں 3 سفر کیے، تینوں دفعہ اپنا مصلح کا نائب علی کو بنایا، زبیر کو نہیں بنایا، طلحہ کو نہیں بنایا، عثمان کو نہیں بنایا، علی کو بنایا۔ میں نے کہا کہ جمبو کے اندر وہ میں جگہ دیکھ کے آیا ہوں جو سیدنا فاروق اعظم نے اپنے زمانے خلافت میں علی پاک کو دی تھی۔ پھر اللہ نے وہاں سے چشمہ نکالا، جہاں سے رزق حسین کا بنا، جہاں سے رزق حسن سے بنا، وہ فاروق اعظم تھے جنہوں نے کہا تھا کہ شہزادی یہی بیٹھی ہے، ہمارے پاس بھی ایک شہزادہ ہے جس کا نام حسین ہے۔ نکاح میرے عمر نے پڑھایا۔ میں نے کہا مقام ادب ہے، بھاگنا نہیں، تیری طرح میں نہیں، الدین کلہ ادب۔ نکاح کون پڑھا رہے ہیں؟ عمر۔ اگر نعوذ باللہ خلافت بھی غلط ہے، میں آگے نہیں جاتا، نکاح پڑھانا بھی غلط ہے، آگے 10 امام معصوم آ رہے ہیں۔ حضرت صاحب ادب ادب ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ آج کے بعد ہمارا موضوع انجینئر کی وجہ سے ولایت، حسن اللہ یاری کو 8 مسئلوں پہ میں نے شکست فاش دی، اس کے لیے خلافت، اب بھاگ رہا ہے، مہینے سے مل نہیں رہا۔ اور جن کے بارے میں آپ نے فرمایا فلاں لقب، وہ ہمارے لاہور کے اویس صاحب، ان کے لیے الوہیت۔ آج کے بعد یہی 3 موضوع ہوں گے۔ آپ کا ہمارا گفتگو مکمل ہوئی۔ والسلام وآخر دعوانا الحمدللہ۔ السلام علیکم۔ اچھا ٹھیک ہے۔ حضور آخری سوال ہے۔ جی فرمائیے۔ حضور آخری سوال ہے، یہ فرمائیے کہ راکھی ساونت کے ساتھ آپ کا، راکھی ساونت نام ہے شاید اس کا، کہ آپ کا نکاح شاید کوئی اس میں کے ساتھ کوئی ڈیسائیڈ ہوا تھا، تو وہ پایا تکمیل تک کیوں نہیں پہنچ پایا؟ اہل تشیع کے ہاں اور ہم اہل سنت کے ہاں سیدنا علی پاک کیا ہیں؟ مولود کعبہ۔ ٹھیک ہے۔ اور حضرت مفتی عبدالقوی صاحب ہیں مطلوب کعبہ۔ بیت اللہ میں کھڑے ہو کے کہہ رہی ہے پاکستان کے مولوی صاحب سے نکاح کرو، پاکستان کے مولوی صاحب سے نکاح کرو، پاکستان کے مولوی صاحب۔ اب مجھے بتائیں، پاکستان مولوی نکاح کروں گی، اس سے مراد انجینئر ہے، اس سے مراد کراچی والا مفتی ہے، اس سے مراد پان کھانے والے مفتی صاحب ہیں، اس سے جناب وہ جو جن کو چاند نظر نہیں آتا تھا وہ مفتی صاحب ہیں، مفتی عبدالقوی صاحب ہیں۔ بیت اللہ میں مجھے مانگ رہی ہے، 1 ارب 42 کروڑ کی آبادی ہے، خدا کی قسم۔ اس دن مہاراشٹر کے چیف منسٹر کا مجھے فون آیا، کہنے لگا میں آپ کو مبارک دیتا ہوں، اپنی زبان میں کہہ رہا تھا، ہندی میں، اور کہہ رہا تھا کہ جی میں نے مودی کے بارے میں کہا، میں نے کہا کہ تیری علاقے کی محترمہ، تیری پتہ نہیں بیگم ہے یا نہیں ہے، کوئی کہتا ہے کوئی کہتا نہیں ہے، اولاد تو بالکل ہی نہیں ہے۔ ہاں جی میرے بچے امت مسلمہ ہندو مت کی شکل میں ہو، بدھ مت کی شکل میں ہو، مسیحیت کی شکل میں ہو، مسلمانوں کی مختلف شکلوں میں ہو، سب کا لیڈر، رہنما، محبوب، مطلوب، مقصود مفتی عبدالقوی ہے۔ پتہ نہیں کن لوگوں کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ بتائیں نا نکاح ہوا کہ نہیں ہوا، پھر کیوں نہیں ہوا؟ شبہ شرعی ضابطوں کو میں دیکھوں تو نکاح ہو چکا ہے، کیونکہ انہوں نے جب مجھے مانگا اور مجھے کہا مفتی صاحب آپ میرے لیے کویتا لکھیں، مفتی صاحب آپ مجھے اچھے لگتے ہیں، مفتی صاحب آپ خواتین کے حقوق جانتے ہیں، فلاں ہیں، میں لاہور آ رہی ہوں، لباس پہن لیا ہے، میں پہنچ گئی، بس آپ ہی کے لیے آ رہی ہوں۔ اب یہ ایجاب کی شکل تھی۔ ٹھیک ہے۔ میں نے ان کو کہا، میں نے کہا بسم اللہ، اب یہ قبول ہے۔
صرف درمیان میں اب مسئلہ کیا ہے اب جتنا میں انٹرویو دے رہا ہوں نا آپ کے اس بھائی کی وجہ سے دے رہا ہوں. وہ کہتے ہیں شادی, میں کہتا ہوں نکاح. اب دونوں میں کیا فرق ہے یہ انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں بتائیں گے. تو آپ کا تعلق حریم شاہ کے ساتھ کیا ہے؟ بدنام زمانہ لڑکی ہے. دیکھو میرا دل نہ دکھایا کرو. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. یہ بات بھی جملہ ہے کہ یزید حافظ قرآن تھا, یہ بھی جملہ ہے کہ حجاج ابن یوسف بھی حافظ قرآن تھا, یہ بھی جملہ ہے کہ حضرت حافظ سید عاصم منیر شاہ صاحب بھی حافظ قرآن ہے. ٹھیک ہو گیا. آج اس وقت آج کی تاریخ میں مجھے ہر دوسرے تیسرے دن فون کرتے ہیں, میں اٹھا لیتا ہوں سید زادی ہے, اگرچہ اس کے باپ نے کہا میری نہیں ہے, آگے میں وہ لفظ نہیں بولتا. بہرحال وہ کہتی ہے میں نے فلاں جناب جو بی بی صاحب ہیں بڑی جماعت اسلامی کی یا اہل حدیث حضرات کی ان کا مدرسہ ہے, 5 سال میں نے دین پڑھا ہے. اور تو میں فون اٹھا لیتا ہوں. اب کیا ہے, نہ پاکستان آنے کے قابل, نہ عالم عرب میں آنے کے قابل. انگلینڈ کے اندر ایک ہوٹل ہے, اس میں خاک روبی کی فرائض سر انجام دیتے ہوئے بس. اب آگے چلیں, میں اس سے آگے نہیں جاتا, حقائق میں بولتا ہوں لیکن کسی کو میں برا نہیں کہتا. ٹھیک ہو گیا. حضور آخری سوال ہے, اس میں آپ نے چند علماء کے بارے میں ایک آپ نے مثبت رائے پیش کرنی ہے. ہاں شاباش, مثبت رائے آپ نے پیش کرنی ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب. مفتی تقی عثمانی صاحب نے اسلامی بینکاری کے حوالے سے اگرچہ مقلد بن کر, متبع بن کر قطر کے, سعودیہ کے, مراکش کے, بیرونی دنیا کے اہل علم کی تحقیق کو مانا, اس پر میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں. بالکل ٹھیک ہو گیا, بالکل ٹھیک ہو گیا. علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب. ہاں یہ تو میرا بھتیجا ہے. ان کے والد صاحب اللہ اکبر 82, 83, 84, 85 میں وہ بھی صدام حسین کے مہمان, میں بھی صدام حسین کے مہمان. جب ہم کانفرنس میں جاتے تھے, اللہ ان کو خوش رکھے, ان سے تو میں عمر میں چھوٹا تھا لیکن وہ نوجوان تھے اور میں بھی تقریباً نوجوان تھا. 7 والی کرسی میں 2 کرسیاں ہوتی تھی جس طرح اسمبلی میں اندر ہوتا, بڑا مجھے اپنے ساتھ بٹھاتے تھے. اور جس وقت حضرت تقریر کرنے کے لیے گئے جو ان کی وجہ موت بنی, وہ بھی اس وقت حضرت میرے ساتھ ہی بیٹھے تھے. جب وزارت اوقاف کا کوئی آدمی آتا تھا کہاں سے, عراق سے, تو حضرت مجھے ملتان سے بلواتے تھے. اس بچے سے پوچھا, احسان الہی ظہیر سے, ان کی ہمشیرہ ہماری بیٹی ہے کیونکہ میری بیٹی اس سے بڑی ہوگی, کہا کہ تمہارے چچو آئے ہیں, جس طرح انہوں نے بولند انداز سے, ارے تمہارے چچو آئے نے, تو انگریزی تقریر سنا, تو عربی تقریر سنا. یہ بچے تو ہمارے بھتیجے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. اب اگر ان کو کوئی مسالہ زیادہ لگا دے اور اس کے بات پہ آ کے مسالہ ان کو لگ جائے, ان کو تو لگ سکتا ہے, میں تو خاندانی آدمی, مجھے تو مسالہ نہیں لگ سکتا. آج بھی میں کہہ رہا ہوں کہ بھتیجا ہے, بھتیجا ہے, بھتیجا ہے, بھتیجا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور ایک مزیدار بات سناؤں, جب میں آیا اس میں پاکستان تحریک انصاف میں, اس سے 8-9 مہینے پہلے حضرت بھی موجود تھے, اور حضرت کرسی کے کس کنارے میں بیٹھے ہوتے تھے, اور سٹیج پہ کون بیٹھا ہوتا تھا, چاچا چاچا ہے, بھتیجا بھتیجا ہے. آگے چلے. مولانا الیاس قادری صاحب. اللہ اکبر. حضرت مولانا الیاس قادری کی علمی وسعت اور تفقع نہ ہونے کے باوجود, ٹھیک ہے, اس قدر کراچی اور حیدرآباد اور اس طرح اردو بولنے والے کے دلوں میں جو ان کی محبت نہیں, ان کا عشق ہے. اچھا جی. تو بہرحال قابل قدر ہے. بالکل ٹھیک ہے. انجینئر محمد علی مرزا. انجینئر مرزا محمد علی سے میں 2 باتیں کرتا ہوں, تو میرے بچوں سے بھی چھوٹا ہے. مشرق کے 90 لاکھ کو جس نے کلمہ پڑھایا, میرے پاس وہ کتاب پڑھی ہے, انشاءاللہ میں جاؤں گا جیل میں, ان کو کتاب دکھاؤں گا, ٹھیک ہے, اسلام ان سب کنٹیننٹل. انہوں نے کہا 4 بزرگ ہیں, 86 سال کا دورانیہ ہے. اجمیر میں معین الدین, دلی میں قطب الدین, میرے پاک وطن اجودن میں بابا فرید الدین, پھر ان کے 2 حضرت خواجہ نظام الدین اور حضرت خواجہ کلیم الدین. 2 ارب 36 کروڑ لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے. تو ایک گندی سی عبارت لے کے چشتی رسول اللہ اپنی آخرت بھی خراب کر رہا ہے. میں تو سے گفتگو کرتا ہوں کہ چشتی رسول اللہ کا مصنف کون ہے, اس رسالے کی اہمیت کی ہے. باقی جگہ پہ تو کہتا ہے کہ سند ضعیف ہے. یہ ایک ہی عبارت سے ان عظیم لوگوں کی, جنہوں نے بر صغیر کے اندر حضرت قائد اعظم سے پوچھا گیا پاکستان کب بڑھ رہا ہے, فرمایا جس دن حضرت داتا صاحب اور حضرت معین الدین کے ہاتھ پہ یہاں کے رہنے والے نے کلمہ پڑھا, پاکستان تو بن چکا ہے. بالکل ٹھیک ہو. بہرحال انجینئر صاحب کو میں اس لحاظ سے
کچھ نہیں کہتا چونکہ صاحب مطالعہ ہے تحقیق کردار کر کے حوالے سے ان کے مطلب مثبت کمنٹ میں نے کہا تھا کیا ان کے کردار کے حوالے نہیں میں کسی کے کردار پہ نہیں بولتا. کردار سے مراد یہ ہے کہ پاکستان میں جو ان کا کردار ہے جو ہاں یعنی مقصد یہ ہے کہ وہ نوجوان نسل میں شک پیدا کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں. وہ ناکام کوشش کامیاب نہیں ہوگی. جتنی باقی ان کی زندگی اللہ کرے صحت سے رہیں ایمان سے رہیں, لیکن مجھے جو دل میرا کہتا ہے وجدان کہ آخر میں وہ اہل حدیث بن جائیں گے اور کٹر اہل حدیث بن جائیں گے اور اپنے ان سارے معاملات سے توبہ طائب ہو جائیں گے. ٹھیک ہو گیا. سیاسی شخصیات کے بارے میں میاں نواز شریف صاحب میاں نواز شریف صاحب تو اس لحاظ سے کہ ان کے ساتھ بڑا وقت ہم نے گزارا. میں نے ہمیشہ میرے ملتان اور مضافات کے حلقے اس بات کی دلیل ہے کہ میں نے ہمیشہ مسلم لیگ نون کو ووٹ دیا. مسلم لیگ نون کے اندر میاں نواز شریف صاحب ایک معتمد شخصیت تھے, لیکن جب سے انہوں نے مودی صاحب کو بلایا اب وہ دوسرے نمبر پہ آ گئے ہیں. ان سے زیادہ بہتر حضرت شہباز شریف صاحب ہیں, کہ اس لیے نواز شریف صاحب نمبر 2 زندہ باد اور شہباز شریف صاحب نمبر اول زندہ باد. عمران خان صاحب ہاں آدمی وہی ہے. جتنی مدت تک میں ان کے پاس رہا ہوں خدا کی قسم ایک جملہ ان کا بتائیں, مدینے جیسی ریاست عمر اللہ, اور خدا کی قسم ان کو اپنے ان باتوں پہ اتنا یقین ہوتا تھا کہ میں خود حیران ہوتا تھا کہ یار اس آدمی کو اتنا یقین ہے اللہ کی ذات کے اوپر. مجھے کہا کہ جب تک میں یورپ میں تھا یورپ سے زیادہ بہتر تھا. جب سے میں نے حضرت فاروق اعظم کو پڑھا ہے کمالا. اس لیے میں نے ان کو کہا تھا کہ مدینے جیسی ریاست, پہلے مدینے کی ریاست عمر لا کا ان کا اپنا ذوق تھا, ایاک نعبد و ایاک نستعین کا بھی ان کا اپنا ذوق تھا. اس وقت حقیقت کے اندر 18 سال سے کم عمر والوں کو بھی شامل کر لیں, اوپر والوں کو بھی شامل کر لیں, 80-82 سال والا جو مرنے کے قریب بیٹھے 4 پہی پہ اس کو بھی لے آئیں, تو رزلٹ یہ ہوگا کہ 82 سے 84% ووٹ محترم عمران خان کا ہوگا, باقی 18% میں سارے گھوم رہے ہوں گے. تو فرسٹ اپنا نمبر دیا ہے شہباز شریف صاحب کو, تو اب ان کو کہاں رکھیں گے؟ نہیں, شہباز شریف صاحب اس حقیقت کو سمجھ گئے ہیں کہ پاکستان کے اصل حکمران کون ہے. ٹھیک ہو گیا, بس ٹھیک ہے, نعرہ تکبیر اللہ. آصف علی زرداری صاحب آصف علی زرداری صاحب سے میری بڑی ملاقاتیں, ان کو سرائکی بھی آتی ہے. اچھا جی. اور جب میں پہلی لسٹ میں بیٹھا ہوتا تھا تو جیسی تقریر مکمل کرتے تھے, ان کی خوبی تھی ایک ضیاء الحق صاحب کی, تقریر کر کے بھاگ نہیں جاتے تھے. اچھا جی. تقریر کرنا پھر نیچے آ کے پہلی صف والوں کو اور سب کو ملنا. تو جب مجھ سے گزرتے تو سرائکی میں مفتی صاحب ٹھیک ہو, میں کہا جی تو ٹھیک, تو سکی میں مولا ادا کر. یہ جو عاجزی ہے یہ اللہ کو پسند ہے. بالکل ٹھیک ہے. پھر ان کی کھوپڑی میں ہے کہ پاکستان کے اصل حکمران کون ہے. ان کو سلوٹ مارنا پڑے, ان کی ہر بات کے اوپر لبیک کہنا پڑے, ان کی تائید میں تاکید مزید کرنی پڑے. میں وہ ان لوگوں میں نہیں جو کہوں گا کہ بوٹ پالش نہیں, بالکل ٹھیک ہوگا. بالکل بوٹ پالش کرنے والے نہیں, لیکن تائید میں تائید مزید کرنے والے ہیں. بالکل ٹھیک ہوگا. حضور آپ کا شکریہ, اللہ ہو جائے, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ کا ممنون ہوں, آپ نے ہمیں اپنے قیمتی ٹائم سے ٹائم دیا, بہت شکریہ. ناظرین یہ تھی آج کی ہماری پوڈ کاسٹ, ابھی کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم.